بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہم آپ کے لیے مزید حقائق پر مبنی ویڈیوز لے کر آئیں۔ ناظرین، ہم سیلف کنٹرول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ خود پر کنٹرول اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ مسائل سمیٹنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ ہر کسی کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہی ہے، خطرات سے مبرا زندگی کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن جن کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے اسٹریس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور پریشان کن صورتحال سے فوری باہر نکل آتے ہیں۔ یہ خوبی زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ذاتی یا پروفیشنل، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، حقیقی خوشیوں لطف سے محروم رہ جاتے ہیں، پریشانی اور مایوسی میں ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ سیلف کنٹرول کی کمی عموماً بچپن ہی سے نمو پاتے اگر بروقت کنٹرول نہ کی جائے تو بسا اوقات ساری زندگی موجود رہتی ہے اور اس کے اثرات تربیت اور صحبت کی شکل میں آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی کمی کا دل سے اگر احساس ہو جائے تو اس خامی پر قابو کر کے سیلف کنٹرول بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ سیلف کنٹرول کی طاقت۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسانی دماغ جسمانی مسل کی طرح ہے۔ جیسے کسی مسل کو کام میں نہ لایا جائے گا تو کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ استعمال کیا جائے تو مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان خود کو برے کاموں اور عادتوں سے مسلسل روکتا رہے تو اس کا نفس کمزور ہو جاتا اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اللہ نے انسان کو سیلف کنٹرول کی طاقت دے رکھی ہے، اپنی سوچ، عمل، عادات پر یہ پورا اختیار رکھتا ہے اور اسی اختیار کا اس سے حساب لیے جانا ہے۔ لوگوں کی اکثریت دھوکے میں زندگی گزار دیتی ہے، جن چیزوں پر اختیار نہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے مچلتی رہتی ہے اور جس پر پورا حق یعنی خود پر حاصل ہوتا ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ انسان اپنے ناپسندیدہ حالات کا زیادہ تر ذمہ دار خود ہوتا ہے اور روز قیامت وہ اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ انسان اپنے خیالات، نظریات، جذبات، عادات، معاملات اور مزاج کو اس طاقت کے ذریعے سیلف کنٹرول کے تحت تبدیل کر سکتا ہے۔ نتیجتاً اپنی مرضی کے حالات خود بنا سکتا ہے اور اس کا پورا اختیار رکھتا ہے مگر آمادہ نہیں ہوتا۔ معاشرے میں زیادہ تر سر اٹھانے والی برائیوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہیوں کی اصل وجہ لوگوں میں سیلف کنٹرول کا نہ پایا جانا ہے، جس سے انہیں جذباتی، خود غرض، حاسد، بے صبر، حریص، ظالم، بے ایمان، ڈاکو، یہاں تک کہ قاتل بھی بنا ڈالا ہے۔ لوگ انتقامی کارروائی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں، لہٰذا انہیں خود پر اتنا بھی کنٹرول نہیں رہ پاتا جو معمولی باتوں کو درگزر کر کے انہیں حد سے بڑھ جانے یا کسی کی جان لینے سے روک سکتا ہے۔ سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے طریقے۔ اب آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم خود میں سیلف کنٹرول پیدا کر لیں اور اس کے فوائد سے بھرپور فائدہ حاصل کریں؟ یقیناً باطن کی جانب متوجہ ہو کر ہی اپنے نفس پر قابو پانا ممکن ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا اختیار جتنا بھی ہے اسے ضائع ہونے سے پہلے خود پر استعمال کیجیے۔ خود کو جانیے، اپنی خواہشات، جذبات، عادات، رویوں اور حواس پر قابو کیجیے، کیونکہ جذباتی کیفیت اور مزاج سے آشنائی کے بغیر سیلف کنٹرول کی کمی کو پورا کرنا مشکل ہے۔ سیلف کنٹرول جیسی نایاب خوبی کو اپنانے کا عزم کر ڈالیے، بڑے مقصد بنائیے اور چھوٹے سے آغاز کر کے خود پر آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول بڑھائیے۔ جہاں آپ کو خود پر قابو پانا محال لگ رہا ہو وہاں بس 5 یا 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیجیے، یہ سیلف کنٹرول کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بڑے کام کو فوری اچھا کرنے کی چاہ میں ہمت ہار بیٹھنے کی بجائے کاموں کو تقسیم کر کے انہیں بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کیجیے، مگر روز عمل کی عادت اپنائیے۔
اپنے نفس کو محکوم بنائیے اور خود اس کے حاکم راہ بن جائیں۔ نجات اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ محاسبے کے ذریعے مسلسل اپنے نفس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف رہا جائے۔ ایسا کر کے آپ کچھ ہی دنوں میں خود میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے، راحت، اعتماد اور توانائی پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اصل سیلف کنٹرول یہ ہے کہ ہماری نفسانی خواہشات خالق کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ اس کی ناراضی کا خدشہ جس میں ہو فوراً اسے روک دیا جائے، اور ہماری اس طلب اور کوشش کی بدولت ہمیں رب کی رضامندی اور قرب الہی حاصل ہو جائے۔ اس طرح ہماری زندگی کا مقصد اور ہمیں اصل کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔